أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقال الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ کا بڑا انتہا شکر احسان ہے کہ ہم لوگ ابھی تراویح پڑھے. اس کے بعد یہ سب اللہ کے توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بھی انسان احساس کرے ہم جو تراویح پڑھے ہیں یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے. یہ بھی انسان احساس کرے. یہ احساس بھی جو ہے نا عبادت ہے. جیسا کہ آج کا دن کیا دن ہے؟ جمعہ کا دن. جمعہ دن تو شروع ہو چکا ہے. یہ رات ہے نا جمعے کی رات ہے، کیونکہ پہلا رات بعد میں دن ہے. اصل جو ہے نا پہلی رات ہوتی ہے پھر بعد میں دن ہوتا ہے. اس کی دلیل اللہ نے قرآن میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. سب سے پہلے اللہ نے رات کا ذکر کرتے ہیں پھر دن کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے رات کا ذکر ہے پھر دن کا ذکر، یعنی کہ جمعہ شروع ہو گیا ہمارے پاس. جمعہ جو ہے نا شروع ہو گیا. اسی وجہ سے سورہ جمعہ کی تفسیر ہم معلوم کریں گے. جمعہ ہے اس کی مناسبت سے سورہ جمعہ ہم لوگ نے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو سورہ جمعہ کی تفسیر آج تک پڑھے ہوئے. زندگی میں کئی مرتبہ جمعہ ہمارے پاس آ چکا ہے، لیکن کبھی ہم نے جمعہ کی تفسیر پڑھی نہیں. یعنی کہ آج جمعہ کا دن ہے، اس وجہ سے مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں گا سورہ جمعہ میں کیا ذکر ہے. اس کی جو فضیلت جو ہے نا انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ قرآن کی کیا کیا فضیلت ہے، سورتوں کی کیا کیا فضیلت ہے. وہ ایک لمبی ہے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ذکر کروں. سب سے پہلے جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دن لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں. اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ نے کہا یسبح للہ، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. جمعے کے دن سب سے زیادہ تسبیح کون سی بیان کرنا ہے؟ سب سے زیادہ تسبیح درود پڑھنا ہے جمعے کے دن. حدیث میں آتا ہے کہ اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ. علم تم جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو. کثرت سے تم درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. یعنی ابھی سے شروع کرو. جتنا ہو سکے جو ہے جمعے کے دن ایک مسلمان درود پڑھنا چاہیے. اللہ نے کہا کہ تسبیح بیان کرتی ہیں جو کچھ آسمان میں ہے. آسمان میں کوئی نہیں، فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں جو ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ کنکر یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ جو کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں نا دانا، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنا نسمع تسبیح الطعام وهو يؤكل. نبی کے زمانے میں صحابہ جب کھانا کھاتے تھے اس کھانے سے تسبیح کی آواز آتی، یعنی کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. تو پہلی آیت میں اللہ نے تسبیح کا حکم دے دی. وہ ہے کہ جمعے کے دن ہم سب سے زیادہ درود پڑھیں اور تسبیح بھی جو ہے نا کثرت سے ہم کو کرنا چاہیے. دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرب میں بھیجا. کہاں بھیجا؟ سعودی عرب میں بھیجا. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈیا کے نہیں آئے؟ کیوں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب میں بھیجا ہے؟ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اللہ نے مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی کو بھیجا؟ کیا ریزن ہے؟ ہندوستان کے مشہور عالم عبد الحمید الفراہی رحمہ اللہ، مشہور عالم دین ہندوستان، انہوں نے کہا کہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سعودی عرب میں کیوں بھیجا؟ کیونکہ دو ریزن ہے. اس وجہ سے اللہ نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مدینہ میں بھیجا. کیونکہ اس وقت سعودی عرب میں دو چیزیں پائی جاتی. ایک سچائی، زبان کے سچے ہوتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں، زبان کے سچے ہوتے تھے. دوسرا بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے. بہت زیادہ خیرات، صدقہ و دل کھول کر خیرات کرتے تھے. دو چیزیں سعودی عرب میں بہت زیادہ تھی. اسلام کیا چاہتا ہے؟ بیوہ پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، مسکینوں. اسلام یہی چاہتا ہے. یعنی کہ سعودی عرب میں جو ہے دو چیزیں پائی جاتی، ایک سچائی، دوسرا وہ صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 2 میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی تھے. یعنی کہ آپ کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا.
یہ آپ کے لیے عیب نہیں ہے. اگر مجھے پڑھنے لکھنے نہیں آتا تو میرے لیے عیب ہے. اگر آپ کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تو آپ کے لیے عیب ہے. نبی کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تو نبی کے لیے عیب نہیں, شرف ہے نبی کے لیے. کیوں؟ آپ کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا, پھر بھی آپ نے ہم کو ہمارے درمیان کیا چھوڑے؟ قرآن حدیث کو چھوڑے. قیامت کے بارے میں بتایا, حدیث ہم تک لا کر بتایا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا, پھر بھی دین کی باتیں ہم تک لا کر پہنچا. یہ نبی کے لیے شرف ہے, یہ نبی کے لیے جو ہے نا شرف. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا تم جو ہے نا لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو, لوگوں کو جو ہے نا دین کی باتیں بتاؤ. آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا کہ کئی لوگ جو نبی کو نہیں دیکھے وہ بھی ایمان لائے. وہ کون لوگ؟ ہمیں لوگ. ہم آپ کو دیکھے ہم لوگ نہیں, لیکن ہم نبی پر ایمان لائے. وہی اللہ نے کہا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُونَ. کتنے لوگ ہیں جو نبی سے نہیں ملے لیکن پھر بھی نبی پر ایمان لائیں گے اور نبی سے ملیں گے. کب ملیں گے ہم نبی سے؟ حشر میں. کہاں؟ حوض کوثر. حوض کوثر کہاں ہوگا؟ حوض کوثر بیت المقدس اور مکہ مکرمہ کے درمیان ہوگا. ان علی حوضا, یعنی کہ حوض کوثر جو ہے نا بیت المقدس اور مکہ مکرمہ کے درمیان ہوگا. وہاں ہم لوگ جب پانی پینے کے لیے جائیں گے, وہاں ہم سے کون ملیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ دین یہ اللہ کا فضل ہے, یہ سب کو نہیں ملتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کافر ہیں, جو بدعتی ہیں, جو قبر پرست ہیں, سب کو ملا ہے دین. صحیح دین بہت کم لوگوں کو ملے گا, بہت کم لوگ جو صحیح دین پر, جو صحیح توحید پر, بہت کم لوگوں. اللہ نے کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ. دنیا میں جو میجورٹی کس کی ہوگی؟ کافروں کی ہوگی. اکثر لوگ دنیا میں کون ہی کافر, لیکن مسلمان بہت کم ہی اس نعمت کو ہم احساس کریں. ہم لوگ جو ہے نا مومن ہیں, توحید پرست ہیں. ایک مرتبہ آپ سے ہم باہر نکلتے ہیں, کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو, کیا ریزن ہے تم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی, اللہ نے ہم لوگ کو مسلمان بنایا اور توحید پرست بنایا, اس نعمت کا ہم احساس کرتے ہیں. یہ نعمت کا ہم احساس کرتے ہیں, یعنی کہ اس نعمت کو بھی احساس کرنا بھی عبادت ہے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں. کس کی مثال؟ گدھے کی مثال. کس کی مثال ہے؟ گدھے کی مثال. گدھے کے اوپر اگر کتاب رکھے, گدھا کو معلوم ہوتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے کر کے؟ نہیں معلوم ہوتا ہے. گدھا کو نہیں معلوم ہوتا کہ کتاب میں کیا ہے. یعنی کہ اس طرح اگر ہم قرآن ہمارے گھر میں ہے, ہم کو معلوم نہیں کہ قرآن کیا ہے, ہم بھی کس کی طرح ہی نعوذ باللہ گدھے کی طرح. قرآن میں اللہ نے مثال بیان کر کے, گدھا کے اوپر کتاب ہوتا ہے, گدھے کو معلوم نہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے. آج بھی مسلمان بھی ایسی ہیں, ان کے گھر میں قرآن ہے, موبائل میں قرآن ہے, لیکن ان کو معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا ہے. ان کی مثال بھی کس کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح. لیکن سورہ جمعہ میں اللہ نے گدھے کی مثال کیوں بیان؟ خاص طور پر کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تفسیر خاص طور پر جو نا بہت لمبی یاد ہے, بہت لمبی. بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صرف سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھے. کتنے سال؟ 10 سال. صرف 10 سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھتے. 10 سال کے بعد سورہ بقرہ مکمل ہوتا ہے, اونٹ ذبح کر کے جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے. کیوں؟ آج میرے سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہے. یعنی کہ تفسیر ایک عظیم علم ہے آپ کے. لیکن میں آپ کو مختصر آپ کے سامنے ذکر کروں گا. یعنی کہ سورہ جمعہ میں اللہ نے گدھے کی مثال بیان. کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ جمعہ کا خطبہ اور گدھے میں کیا مثال؟ جو انسان جمعہ کا خطبہ سنتا ہے, اس پر عمل نہیں کرتا ہے, اس کی مثال بھی گدھے کی طرح ہے. جمعے کے خطبے میں جو بات بتائی جاتی ہے, اگر انسان اس پر عمل نہ کرے, اس کی مثال بھی گدھے کی طرح ہے. مفسرین نے کہا اسی وجہ سے اللہ نے سورہ جمعہ میں گدھے کی مثال بیان کی, جبکہ گدھے کی پیٹھ میں کیا ہے گدھا کو معلوم نہیں ہے. اس طرح اگر کوئی انسان جمعہ کا خطبہ سنتا ہے, اس کے مطابق عمل نہیں کرتا, تو اس کی مثال بھی جو ہے گدھے کی طرح ہے. تو اسی وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ نے کہا جو بھی حدیث آپ سنتے ہو, جو بھی حدیث آپ کو معلوم ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی حدیث, اس پر ایک مرتبہ بھی عمل, زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس حدیث پر عمل. جو بھی حدیث آپ سنتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا, اپنے شاگردوں سے کہتی, میرے شاگردوں سن لو, جس دن امام شافعی کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا, سمجھ جاؤ کہ امام شافعی پاگل ہو چکا ہے. وقت کے امام شافعی رحمہ اللہ
بہت بڑے امام، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں دین پر عمل نہیں کروں گا سمجھ جاؤ جو نا امام شافعی پاگل ہو چکا ہے۔ یعنی کہ دین کی جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہود کی مثال بیان کرتے ہیں۔ یہود کیا بولتے ہیں؟ ہم بھی اللہ کے دوست ہیں۔ آج بھی یہودیوں کا کہنا ہے، آج جو یہودی جو فلسطین کی جو مارتے ہیں ان کا ریزن کیا ہے؟ ان کی کتاب میں آپ دیکھیں گے سفر الحوالی میں، کہ یہودیوں کی جو کتاب ہے سفر الحوالی وغیرہ، اس میں ذکر کرتی ہیں القرب من اللہ۔ یہودی کہتی ہیں ہم جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے ہم اتنے ہی اللہ سے قریب ہوں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے یہودیوں کا، نعوذ باللہ۔ اسی وجہ سے جو نا فلسطین میں وہ مسلمانوں کو مارتی، اسی وجہ سے مسلمانوں کو قتل عام کرتی۔ کیوں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے ہم جتنے مسلمانوں کو ماریں گے اتنے ہم کس کے قریب ہوں گے؟ اللہ کے قریب ہوں گے۔ نعوذ باللہ، من گھڑت، جھوٹ ہے پورا کا پورا جھوٹ ہے۔ لیکن جو یہودی یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ نے کہا یہودی اگر تم اللہ کے دوست ہی تو موت کی خواہش کرو، یعنی کہ اگر آپ واقعی نیک ہی تو موت کی خواہش کرو۔ لیکن یہودی کبھی موت کی خواہش نہیں کرتا ہے، بلکہ یہودی تو یہ چاہتا ہے، اللہ نے کہا کہ الف سنہ، یہودی چاہتا ہے کہ 1000 سال مجھے زندگی، کیونکہ یہودی جھوٹا ہے، یہودی جو ہے نا جھوٹا ہے۔ خاص طور پر سورہ جمعہ میں اللہ نے یہودیوں کی مثال بیان کر دی۔ کیوں؟ یہودیوں کے پاس علم تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اگر ہمارے پاس علم رکھنے کے باوجود بھی عمل نہیں کریں گے ہماری مثال بھی کیسی ہے؟ یہودیوں کی طرح نہیں ہوگی۔ ہماری مثال بھی یہودیوں کی طرح، ہمارے پاس علم ہے، توحید کے بارے میں علم ہے، نماز کے بارے میں علم ہے، روزے کے بارے میں علم ہے، زکوٰۃ کے بارے میں علم ہے، حج کے بارے میں علم ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں کریں گے ہماری مثال بھی یہودیوں کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے خاص طور پر جو نا یہودیوں کی مثال یہاں بیان کر دی۔ اس کے بعد سورہ جمعہ میں اللہ نے موت کی مثال بیان کر دی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے لوگوں تم موت سے بھاگتے ہو، ہر انسان موت سے بھاگتا ہے۔ اس زمانے میں سعودی عرب وغیرہ میں جو بدوی لوگ ہوتے، جو کھیڑے میں جو لوگ رہتے، انہوں نے یعنی کہ ہر انسان موت کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک بدوی، ایک دیہاتی اس کی ایک مثال دیتا ہے۔ اب زیتون آپ پلیٹ میں رکھو، جو کاڑی جو ہوتا ہے اگر آپ کاڑی اس زیتون کے اندر چبائیں گے تو زیتون ادھر ادھر بھاگنے لگے گا، کیونکہ گول ہوتا ہے، ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے۔ اس طرح ہر انسان موت سے بھاگتا ہے، ہر انسان موت سے بھاگتا ہے، ہر انسان موت سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ موت تمہارے پاس آ کے ملے گی، اگر تم کتنا بھی موت سے بھاگو لیکن موت تمہارے پاس آ کے ملے گی۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے موت کا کیوں ذکر کیا؟ کسی کو معلوم کیوں؟ سورہ جمعہ اور موت سے کیا تعلق ہے؟ کیا احسن، جمعے کے دن اگر کسی کی موت، ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ، یہ جمعے کی رات ہے، آج اگر کسی کی وفات ہو جائے یا جمعے کے دن کسی کی وفات ہو جائے، وقاہ اللہ من فتنۃ عذاب القبر، اللہ اس عذاب قبر سے بچائے۔ جمعے کے دن اور جمعے کی رات اگر کسی کی وفات ہو جائے اللہ اس عذاب قبر سے بچائے۔ اگر کوئی بدعتی ہے تو، کوئی قبر پرست ہے تو نہیں یاد رکھے، نہیں یاد۔ یعنی کہ ہمارے ٹارگیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے ہماری وفات جمعے کے دن ہے، نہیں، ہمارا ٹارگیٹ یہ ہو کہ ہم توحید پرست ہو جائیں، یہ خواہش ہماری ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کی وفات کب ہے؟ جمعے کے دن نہیں، کب ہے؟ پیر کے دن ہمارے نبی کی وفات۔ اس وجہ سے امام عینی نے بخاری کی شرح میں کہتے ہیں باب من مات یوم الاثنین، اس انسان کی فضیلت جس کی وفات پیر کے دن ہوئی۔ کیوں؟ نبی کی وفات پیر کے دن، اصل کی وفات پیر کے دن، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعے کے دن جو بھی مرے گا وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا، نہیں، سب سے پہلے توحید پر ہونا چاہیے، تو اس کے بعد کیوں فضیلت ہے؟ یعنی کہ لیکن ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ مجھے اور ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب کر۔ یہ دعا جو ہے نا ہم کو ہمیشہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد سورہ جمعہ کا ذکر کرتی ہے، جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ہے نا تم کہاں آ جاؤ؟ مسجد کی طرف آ جاؤ۔ جمعے کی جب اذان، جمعے کی 2 اذان دی جاتی ہے۔ نبی کے زمانے میں کتنے اذان تھا؟ ایک، جو دیکھیے 12:15 کے اذان ہوتا ہے، پھر 1 بجے، 1 بجے کا جو اذان ہے نبی کا طریقہ، 12:15 جو اذان ہوتا ہے پہلی اذان ایک کو شروع کریں۔ عثمان رضی اللہ، کیا ہم ان کی بات مانیں گے؟ کیا ہم ان کی بات مانیں گے؟ جواب میں مانیں گے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اے لوگوں تم میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ خلفاء راشدین میں سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی
رضی اللہ عنہ. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ بدعت ہے، صحابہ کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم خلفائے راشدین کی سنت کو بھی تم لازم پکڑو. ہاں ہم عشاء کی نماز کے لیے چل کر آئے، کیا فضیلت ہے چلنے کی؟ تراویح کے لیے آپ چل کر آئے، ثواب ملے گا آپ کو الحمدللہ. اگر آپ جمعے کی نماز کے لیے چل کر آتی تو کیا فضیلت ہے؟ بڑا فرق ہے، یاد رکھیں بڑا فرق ہے. اگر آپ جمعے کی نماز کے لیے چل کر آتی اس کی فضیلت الگ ہے. کوئی عورت جمعے کے دن جلد سے غسل کر کے جلد سے جلد خطبے سے پہلے یعنی کہ امام ممبر سے بیٹھنے سے پہلے وہ مسجد کو آ جاتی ہے. کوئی مرد امام ممبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ مسجد کو آتا ہے، چل کر آتا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ صیامها وقیامها. ابو داؤد کی روایت. جمعے کے دن اگر آپ چل کر آئیں گے ایک قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنا اور 1 سال تہجد پڑھنے کے برابر ثواب. حدیث صحیح. 1 سال روزہ رکھنا اور 1 سال تہجد پڑھنے کے برابر ثواب. عمل کریں گے نا انشاءاللہ، کوشش کریں. عورتیں بھی جو ہے نا جلد سے جلد آئے. یعنی کہ ایک جو چیز ہوتا ہے کہ آپ کو فضیلت معلوم ہے، جب آپ چل کر آؤ یہ احساس کرو یہ فضیلت. یہ دل و دماغ میں بات ہونی چاہیے. یہ قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. اگر آپ کو 100 قدم ہے تو کتنے سال روزہ رکھنا؟ 100 سال روزہ رکھنا اور 100 سال تہجد پڑھنے کا. حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے، یاد رکھ. ابو داؤد کی روایت. عمل کریں گے ہم اسی حساب. یعنی کہ یہ جمعے کے دن کی خاص فضیلت ہوتی ہے. اسی وجہ سے سورہ جمعہ ہر مسلمان جو ہے اس کی تفسیر معلوم ہے. کتنے ایسی صورتیں ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے نا تو سمجھے کہ اس میں خاص آیتیں ہیں، خاص صورتیں ہیں جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس میں بھی سورہ جمعہ بھی ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جمعے کے دن جو ہے نا تم مسجد کو آؤ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم بزنس کو چھوڑو. جب اذان ہو جاتی ہے بزنس وغیرہ چھوڑ کر تم کہاں آ جاؤ؟ مسجد کو آ جاؤ. دوسری اذان کے بعد بزنس کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں. اگر کوئی آ کر مسجد میں بیٹھ کے امیزون سے جو ہے نا بزنس کرتا ہے جائز نہیں. آتا مسجد میں بیٹھ کے جو ہے نا آرڈر کرتا ہے جائز نہیں. فون وہ بھی بزنس ہے، جائز نہیں. فون سے بھی اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو نماز کی حالت جمعے میں جائز نہیں ہے، حرام. اچھا اس کے بعد اللہ نے خاص طور پر کہا جمعے کی نماز ہو جائے تو فانتشروا فی الارض، تم کیا کرو؟ زمین میں پھیل جاؤ. ہم کیا سوچتے ہیں جمعے کے دن ہم کو چھٹی ہونا چاہیے. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ تم جمعے کے دن بزنس کرو. وابتغوا من فضل اللہ، خاص طور پر جمعے کے دن تم بزنس کرو. مفسرین نے کہا اگر کوئی مسلمان جمعے کی نماز کے بعد بزنس کرے گا اس کے بزنس میں اللہ تعالیٰ 70 درجہ برکت دے گا. اللہ 70 مرتبہ اللہ اس کی بزنس میں برکت دیں گے اگر کوئی مسلمان جمعے کے دن کے بعد یعنی کہ جمعے کی نماز کے بعد بزنس کرتا ہے. ہم لوگ جمعے کی نماز کے بعد چھٹی لیتی نہیں، جمعے کے بعد چھٹی لینے کی نہیں، بزنس کرنا. وہی اللہ نے فرمایا جمعے کی نماز ہو گئی تم کیا کرو؟ بزنس کرو. جمعے کی نماز کے بعد 2 کام کرنا ہے، ایک ہے بزنس، دوسرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو. 2 چیز، بزنس، دوسرا جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو. پھر آخر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے مدینے میں، اس وقت جو ہے قحط سالی چل رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. قحط سالی چل رہی تھی، صحابہ کے بعد کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. دہیہ کلبی ابھی اسلام نے قبول کیے تھے، وہ باہر سے کچھ سستے سے سامان لا کے بیچ رہے تھے. ہمارے نبی خود کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. کئی صحابہ ہمارے نبی کو چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ وہ سامان سستے سے مل رہا تھا، وہ لینے کے لیے چلے گئے. صحابہ آپ سے ہم خطبہ دے رہے تھے، صحابہ ہمارے نبی کو چھوڑ کر چلے گئے. کیا اس طرح چھوڑ کے جانا جائز ہے؟ لیکن صحابہ کیوں گئے صحابہ؟ اس وقت شروع اسلام میں کیسا تھا، جس طرح عید کی نماز ہوتی ہے نا، سب سے پہلے 2 رکعت پھر عید کا خطبہ ہوتا ہے. اب ہمارے پاس کیسا ہے؟ پہلا 2 رکعت پھر عید کا خطبہ ہے. اس طرح جمعے کی نماز شروع میں کیسا تھا؟ پہلا 2 رکعت ہوتی تھی پھر خطبہ ہوتا تھا. صحابہ نے نماز پڑھ لیا تھا اس وقت جو نا صحابہ گئے تھے. پھر اللہ نے کہا کہ تم ایسا مت کرو، تمہارا پورا فوکس کس پر ہو؟ دین پر، کیونکہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے. واللہ خیر الرازقین. اللہ نے سورہ جمعہ میں اللہ رزق کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ جمعہ میں دعا قبول ہوتی ہے. اب دعا کرو اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ میرے مال میں برکت دے دے. جمعہ میں خاص طور پر جو ہے ایک مسلمان دعا کرنا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن اگر آپ بزنس کریں گے آپ کے بزنس میں برکت ہوگا. اسی وجہ سے اللہ نے جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا واللہ خیر الرازقین. یعنی کہ سورہ جمعہ میں جو بات بتائی گئی ہے سب سے پہلے درود پڑھنا ہے. دوسری جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سعودی عرب میں کیوں آئے؟ کیونکہ وہاں کے لوگ سچ بات بولتے تھے اور صدقہ و خیرات کرتے تھے. دوسری جو بات ہے کہ یہ اللہ کا فضل اسلام، یہ بھی ہم احساس کریں اللہ نے مجھے مسلمان بنایا،
توحید گھرانے میں پیدا کیا، یہ بھی احساس کریں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے گدھے کی مثال دیتے ہیں، جو انسان جمعے کی خطبہ سن کر اس پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال بھی گدھے کی طرح، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، جو نا یہودیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ یہودی علم رکھ کے عمل نہیں کرتے، اگر کوئی مسلمان کے پاس علم ہے عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال بھی یہودیوں کی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کا ذکر کرتے ہیں، جس مسلمان کی وہ وفات جمعے کے دن ہو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ ایک اور عمل ہے جو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب قبر سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بچاتا ہے۔ انشاءاللہ کل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا تمام چیزیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کا ذکر کرتے ہیں، جب جمعے کے دن آپ چل کر آئیں گے ایک قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنا اور 1 سال تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جمعے کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد تم خاص طور پر 2 کام کرو، ایک ہے بزنس، دوسرا اللہ کا ذکر کرو۔ اور آخر میں اللہ نے کہا کہ جتنا بھی تم کرو لیکن رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ جتنا ہو سکے جمعے کے دن دعا کرو۔ جمعے کے دن اگر آپ بزنس کریں گے آپ کے بزنس میں 70 درجہ اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ اللہ عزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔